بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ عدالت کے کسی فیصلے پر اعتراض کر دیں یا آپ کسی جج کے کیے ہوئے فیصلے پر کوئی کرٹیسزم کر دیں یا اپنی رائے کا اظہار کر دیں یا کہہ دیں کہ میرے خیال میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے، تو آپ پر توہین عدالت لگ جائے گی۔ آپ عدالت کے فیصلے پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کسی آرمی کے جنرل پر کوئی کرٹیسزم کر دیں یا اس کے کسی فیصلے سے اختلاف رائے کر دیں تو آپ پر غداری کا مقدمہ بن جائے گا، آپ ملک کے غدار ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ کسی سیاستدان کے فیصلے پر اعتراض کر دیں، اس کی کرپشن پر بات کر دیں یا سیاستدان کے فیصلوں کو آپ غلط کہہ دیں تو یہ جمہوریت کو خطرہ تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی بڑے وکیل، کسی بڑے بیرسٹر پر آپ اعتراض کر دیں تو یہ آئین سے غداری ڈکلیئر ہو جائے گی۔ تو آدمی جائے تو کہاں جائے؟ چلیں چھوڑیں ان باتوں کو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا سسٹم، پاکستان کا یہ جو تمام نظام ہے، یہ کون لوگ چلا رہے ہیں؟ یہ پڑھے لکھے لوگ، قابل لوگ چلا رہے ہیں۔ جب آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کی قابلیت دیکھتے ہیں، آپ کی ڈگری دیکھتے ہیں، آپ کی تعلیم دیکھی جاتی ہے، آپ کی کوالیفیکیشن، ایجوکیشن، اس کے بعد پھر آپ کو جاب ملتی ہے۔ تو یہ کوئی ان پڑھ لوگ تو نہیں چلا رہے، جاہل لوگ تو نہیں چلا رہے۔ ہر فیلڈ میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ قابل لوگ جائیں۔ لیکن پھر ہمارے ملک کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ پھر ہمارے ملک کی یہ حالت کیوں ہے؟ پھر ہم کیوں دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایک آدمی وہ عدالت جاتا ہے اور انصاف یہ ایک سٹیٹ کی فرسٹ ذمہ داری ہے، اولین اس کی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگ جو ہیں، عوام جو ہیں، ان کو فری فیئر انصاف فوراً فراہم کیا جائے۔ یعنی انصاف ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہر معاشرے میں عدل و انصاف جو ہے یہ ضروری ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی ملک وہ عدل و انصاف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی جس معاشرے میں عدل و انصاف ہی ختم ہو جائے وہ معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی عدالت جاتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، غریب آدمی ہے، ایمانداری سے مجھے بتائیں کیا پاکستانی عدالت میں اس کو انصاف مل جائے گا؟ پہلے تو پولیس کوئی کیس ہی نہیں کرے گی، اس کی بات ہی نہیں سنے گی۔ چلیں اس نے کوئی رشوت دے کر یا کوئی ایم این اے، ایم پی اے کی سفارش، کسی کی منت سماجت کر کے اس نے پرچہ درج بھی کروا دیا، وکیل اپنی فیس مانگے گا، عدالت میں جائے گا، اس کو پیشی پر پیشی اس کا مقدمہ چلتا رہے گا، اور وہ تھک ہار کر آدمی وہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائے گا کہ مجھے کون سا انصاف ملنا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو تنگ کن لوگوں نے کیا ہے؟ وکیل بھی پڑھے لکھے، جج بھی پڑھے لکھے، پولیس افسران بھی پڑھے لکھے۔ پھر آدمی مایوس کیوں ہے؟ ایک عام پاکستانی، ایک غریب انسان، وہ اپنے اداروں کے رویے سے مایوس کیوں ہے؟ اس کو انصاف کیوں نہیں ملتا؟ آپ نے کوئی اپنا کام کرنا ہے جو آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ آپ کو کسی بھی سرکاری دفتر میں جا کر آپ نے کوئی کام کروانا ہے، کیا آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا؟ آپ نے بجلی کا میٹر لینا ہے، گیس کا میٹر لینا ہے، یا آپ کا کوئی بھی کسی نوعیت کا بھی، آپ کا بینک میں کام ہے، آپ کا کسی سرکاری دفتر میں کام ہے، رشوت کے بغیر، سفارش کے بغیر آپ کا آسانی سے کام نہیں ہوگا۔ تو یہ سارا سسٹم تو قابل لوگ ہی چلا رہے ہیں نا۔ کاش جب ہمارے کسی بھی ادارے میں لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں تو ان کی قابلیت کے ساتھ ساتھ ان کی ایمانداری بھی دیکھی جائے۔ قابلیت کے ساتھ ساتھ ایماندار ہونا بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی جس عہدے پر جا رہا ہے وہ قابلیت کے ساتھ ساتھ وہ ایماندار بھی ہو، وہ بے ایمان نہ ہو، وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے۔ اس کی جائیداد جاب شروع کرنے سے پہلے اور جب اس نے اپنی سروس کمپلیٹ کرنی ہے، ایک جائز طریقے سے جو اضافہ ہو سکتا ہے وہ ہو، اربوں خربوں کے گپلے نہ ہوں۔ اس طرح نہ ہو کہ آج ایک سرکاری آفیسر بھرتی ہوا ہے کسی محکمے میں اور وہ 25-30 سال بعد جب وہ ریٹائر ہوگا تو اس کے اربوں کے اثاثے بن جائیں، اور پھر اگر آپ سوال کریں تو آپ کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیا جائے، کبھی آپ کو غدار وطن کہہ دیا جائے، کبھی آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے عدالت کی توہین کر دی ہے، کبھی آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے آئین شکنی کی ہے،
پاکستانی آئین کے ساتھ آپ غداری کر رہے ہیں، کبھی آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں، تو انسان جائے تو کہاں جائے؟ جہاں تک میں نے اسلامی ہسٹری پڑھی ہے، ان چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ توہین عدالت یہ کیا ہے؟ اس سے بڑی عدالت کی توہین کیا ہوگی جس میں ایک غریب آدمی کو انصاف نہ ملے؟ آپ کسی پر بھی کوئی بات کر سکتے ہیں، اسلام کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں۔ ہمارے جو خلیفہ امیر المومنین، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے سپہ سالار، ان سے سوال و جواب ہوتے تھے، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہم سے سوال نہیں کر سکتے۔ لیکن آج یہ کون سا اسلام پڑھایا جا رہا ہے اور کس اسلام پر یہ عمل ہو رہا ہے؟ یعنی آپ اپنا جائز جو رائٹ ہے، آپ اس کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک کا سسٹم بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قابل لوگوں کے ساتھ ساتھ ایماندار لوگ بھرتی کیے جائیں، وہ کوئی قسم دیں، اوت دیں، یا کسی طریقے سے بھی کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں لوگ ایماندار لوگ آگے آئیں۔ پاکستان میں کمی نہیں ہے اچھے لوگوں کی، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ بیوروکریٹ، جج، بڑے بڑے آفیسر، ہر ادارے میں ایماندار لوگ لائے جائیں جو اوت دیں، قسم دیں کہ ہم بے ایمانی نہیں کریں گے، پھر ملک کا سسٹم بہتر ہوگا۔ ورنہ ملک کا سسٹم تو قابل لوگ ہی چلا رہے ہیں، وکیل بھی پڑھے لکھے، جج بھی پڑھے لکھے، آرمی آفیسرز، بیوروکریٹ، صحافی، میڈیا مالکان، تاجر، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ملک جو ہے وہ دن بدن جو ایک دلدل کی طرح وہ نیچے کی نیچے جا رہا ہے۔ تو قابل لوگوں کے ساتھ ساتھ ایماندار لوگ ہونے چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔